بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آپ کی خدمت میں شیخ ہو کر حاضر ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کے سامنے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے بارے میں چند ضروری باتیں عرض ہیں، توجہ سے سنیے۔ اللہ پاک اس سے کچھ سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ حضرت ابتداء زمانہ میں چاہتے تھے کہ تنہائی والی زندگی گزاریں۔ بہت بڑے عالم تھے، لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم خواب تشریف لائے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو میری سنت کو زندہ کرنے کے لیے پیدا کیا ہے، گوشہ نشینی کا ارادہ نہ کریں، لہذا خدمت دین کے لیے بالخصوص سنت کے احیاء کے لیے آپ وقف ہو جائیں۔ یاد رہے حضرت ابراہیم ادم رحمۃ اللہ علیہ، حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ، حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت بشر حافظ رحمۃ اللہ علیہ جیسے بہت بڑے علماء اور یہ صوفی تھے، آپ کے شاگرد تھے۔ عجیب ایک واقعہ ہے جو عرض کر رہا ہوں۔ خلیفہ ابو جعفر منصور کا عہد تھا، اس کو قاضی کو ذات چننے کے لیے کسی کی ضرورت تھی، تو اس نے 4 نام تجویز کیے۔ امام صاحب کا، یعنی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا، حضرت امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کا، حضرت امام مسعر بن کرام اور حضرت شریع رحمۃ اللہ علیہ کا۔ چاروں کے چاروں بہت بڑے فقیہ تھے اپنے زمانہ کے، لیکن ان میں حب دنیا، حب جاہ، حب مال، حب با نہیں تھی۔ وہ کسی عہدہ کو پسند نہیں کرتے تھے، جو بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے۔ لہذا جب چاروں کو بلایا گیا دربار میں، تو جو سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ تھے، وہ تو راستے میں ہی کسی کشتی میں بیٹھ کر بہانہ یہ بنایا کہ حکومت وقت مجھے قتل کرنا چاہتی ہے، وہ گم ہو گئے، روپوش ہو گئے۔ اب تینوں وہاں پہنچے، تو مسعر بن کرام جو تھے، جب دربار میں پہنچے سب سے پہلے وہ پیش ہوئے، اور جاتے ہی خلیفہ کا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگے، سنائیے کیا حال ہے، بیوی بچے کیسے ہیں؟ بالکل یہ ادب کے خلاف تھا کہ اس وقت کے خلفاء کے سامنے ایسی بات کرنا، بادشاہوں کے سامنے اس طرح جا کر بلا تکلف۔ خلیفہ نے سن کر حیرانی ہے کہ یہ کیا ہے، نکالو اس دیوانے کو، یہ دیوانہ پاگل ہے، اس کو آداب مجلس کا پتہ ہی نہیں ہے کہ خلیفہ کا کیا ادب ہے، دربار شاہی کا کیا ادب ہے۔ یہ قاضی قضات کے عہدے کے لیے مناسب نہیں ہے، دربار سے نکال دیے گئے۔ اب جناب باری آ گئی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی۔ آپ نے فرمایا، خلیفہ صاحب، میں عربی النسل نہیں ہوں، البتہ
میں عربوں سے محبت کرتا ہوں، سادات سے محبت کرتا ہوں، اور یاد رہے سادات عرب اگر کوئی فیصلہ میں ان کے خلاف کیا تو وہ خوش نہیں ہوں گے۔ خلیفہ نے اس پر جواب دیا، امام صاحب اس عہدہ کے لیے نسب کا ذکر کیوں کر رہے ہیں؟ عہدہ کا نسب سے کوئی تعلق نہیں ہے، عہدہ کا تو علم سے تعلق ہے، اور آپ بہت بڑے فقیہ ہیں۔ اب امام صاحب نے کہا، خلیفہ صاحب میں سچ کہتا ہوں کہ میں اس عہدہ کے لائق نہیں ہوں، قاضی اور قضات کے عہدہ کے لائق نہیں ہوں۔ اس پر خلیفہ نے کہا، آپ اس کے لائق ہیں؟ پھر امام صاحب نے کہا، اگر میں یہ سچ کہہ رہا ہوں تو ظاہر ہے کہ اس عہدہ کے لائق میں نہیں ہوں۔ اگر میں سچ کہہ رہا ہوں تو میں اس عہدہ کے لائق نہیں ہوں جو میں نے پہلے عرض کیا ہے۔ اگر جھوٹ کہہ رہا ہوں تو دروغ گو جھوٹے کو مسلمانوں کا قاضی نہیں بننا چاہیے اور نہ بنانا چاہیے۔ پھر امام صاحب نے بات دہرائی، میں سچ کہہ رہا ہوں کہ میں عہدہ کے لائق نہیں ہوں۔ اگر میں سچ کہہ رہا ہوں تو آپ کو اس بات کو ماننا چاہیے کہ میں سچ کہہ رہا ہوں۔ اگر میں جھوٹ کہہ رہا ہوں تو جھوٹے کو مسلمانوں کا قاضی نہیں بنانا چاہیے۔ آپ خلیفہ الہی ہیں، آپ کے لیے مناسب نہیں ہے کہ کسی جھوٹے کو اپنا نائب قاضی اور قضات آپ مقرر کریں۔ اس پر خلیفہ وقت جو تھا بے زبان ہو گیا، اس کا منہ تقریباً بند ہو گیا۔ تو آپ نے اس طرح منطقی بات کی تو آپ کی جان چھوٹ گئی۔ اب رہے حضرت شریع رحمۃ اللہ علیہ، وہ آگے بڑھے، یہ ایک رہ گئے تھے۔ تو انہوں نے کہا، میں سودائی مرض میں مبتلا ہوں، میرا دماغ ٹھیک کام نہیں کرتا، دماغ بہت کمزور ہے۔ اور خلیفہ نے اس کا جواب یہ دیا، کوئی بات نہیں، آپ کا ہم علاج کروا لیں گے، لہذا آپ ہی قاضی اور قضات ہیں۔ اب سنیے اس واقعے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ ہمارے اکابرین بڑی بڑی ذمہ داریوں سے گھبراتے تھے کیونکہ ان کے خوف خدا تھا، اور آخرت میں پرسش کا خوف تھا۔ ان کے دل میں حب جا نہیں تھی۔ آئیے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں یہ خاص کر 3 روحانی بیماریوں سے محفوظ فرمائے، حب جا سے، اور حب مال سے، اور حب با سے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔